الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. کیا بھلا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں مختلف قسم کے چشمے نہروں ندیوں کی شکلوں میں جاری کر دیتا ہے. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پھر وہ اگاتا ہے اسے ایسی کھیتی جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی. ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر وہ اللہ اس کھیتی کو چورا چورا کر دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک اس سارے معاملے میں یقیناً اہل عقل کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان موجود ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے سبق میں
اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک بہت بڑی نشانی ذکر کی گئی تھی۔ دیکھو تو بھلا کہ آسمان سے بادلوں کو اکٹھا کر کے پھر اس سے بارش کے قطرے اللہ ہی برساتا ہے۔ بارش زندگی کے لیے ایک بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بارش بند ہو جائے اور بارش نہ آئے تو انسانی بستیوں کو قحط گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب قحط گھیرے میں لے لیتا ہے کسی بستی کو تو پھر نہ اس بستی کے جانوروں کی خیر ہوتی ہے اور نہ ہی انسانوں کی خیر ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بارشیں ہونا بند ہوتی ہیں تو زمین میں وبائیں اترنے لگتی ہیں، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے تو بہت ساری بیماریاں خود بخود وہ انسانی بستیوں سے نکل جایا کرتی ہیں۔ اس لیے بارش اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت اور زمین پہ رہنے والی مخلوقات کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ جہاں یہ بارش تحفہ ہے وہیں پہ یہ بارش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہے، دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے پانی معلق کیا ہوا ہے کسی ذات نے، لیکن تم چاہتے ہوئے بھی اس معلق پانی سے ایک قطرہ نیچے نہیں برسا سکتے ہو۔ اور وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے وہ بارشیں برسانا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا یہ بارشوں کا جو کنٹرول ہے نا، یہ اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب بارشوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میری آپ کی قسمت اور میرے آپ کے معاملات کا کنٹرول بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جو بارش برساتا ہے۔ اگر اپنی قسمتوں کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو تو پھر بارشوں کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں دو، اور اگر تم نہیں دے سکتے اور ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا تو پھر سمجھ لو بارشوں کا برسانا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا پروسیس ہے جو رب اس کو کر رہا ہے، وہ میری آپ کی مشکلات کو حل کیسے نہیں کر سکتا۔ پھر جب بارشیں اللہ کے حکموں سے نازل ہوتی ہیں، پانی برستا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس سے ندی نالے چلا دیتا ہے، چشمے چل پڑتے ہیں۔ آٹومیٹکلی ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے جس میں زمین کے اندر جو پانی ہے نا اس کی سطح بھی بلند ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں سوال کر کے پوچھتے ہیں، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے اللہ کے سوا اور ان کو پکارنے والوں اور ان کی پوجا اور ان سے استعانت طلب کرنے والوں، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، یہ جو پانی زمین کی سطح پہ پانی تمہیں ملتا ہے، موٹر لگا کے پانی نکالتے ہو، چشمے کے ذریعے پانی نکلتا ہے، کنویں کے ذریعے پانی نکلتا ہے، یہ جو زمین کے اندر رب کائنات نے پانی کے یوں خزانے رکھے ہیں، اگر اللہ ان پانیوں کو گہرا کر دے، تمہاری دسترس سے دور کر دے، من یاتیکم بماء معین، تو بتاؤ تو بھلا کہ وہ چشمے والا، وہ کنویں والا، وہ موٹر والا چلتا پانی جو تمہارے سامنے آ رہا ہے وہ تمہیں کون دے سکتا ہے، کون لا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا پانی پہ کنٹرول کسی اور کا نہیں۔ پانی زمین میں ہو تب بھی کنٹرول اللہ کا، پانی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان معلق ہو تب بھی کنٹرول اللہ کا، اور پانی زمین سے آسمان تک یہ فاصلہ
آسمان سے بارش کی شکل میں طے کرتا ہے تو بھی کنٹرول اللہ کا۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ کی، پانی، اگر اس پہ اللہ کنٹرول کر کے اس کو اپنے کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیتا تو میرے آپ کے جسم کے کنٹرول کو اللہ کیسے باہر ہونے دے سکتا ہے؟ میرے آپ کا جسم کیسے اللہ کے سوا کسی اور کے کنٹرول میں آ سکتا ہے؟ جب میرے آپ کا جسم کسی اور کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا تو پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا میں صحت یاب ہوتا ہوں تو بھی اسی کی مرضی سے، اور مجھے بیماریاں چمٹتی ہیں تو بھی اسی کی مرضی سے، مجھ میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو بھی اسی کی مرضی سے، اور یہ بلائیں اور مصیبتیں دور ہو کے مجھے خوشیاں اور راحتیں نصیب ہوتی ہیں تو بھی اسی کی مرضی سے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کے اوپر جب کوئی تکلیف، مشقت، دکھ وہ آتا ہے نا تو وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ جب ایک چیز اللہ نے بیان کر دی کہ یہ آتا کس کی مرضی سے ہے؟ اللہ کی مرضی سے، تو بھائی جب یہ جاتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے جاتا ہے، نہ یہ اللہ کے سوا دکھ اور تکلیف اور بیماریاں، نہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے حکم سے آتے ہیں نہ جاتے ہیں، آتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں، جاتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں۔ لہذا دیکھو تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اللہ آسمانوں سے بارش کی شکل میں تمہارے لیے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی سے چشمے جاری کرتا ہے، ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، پانی تمہاری زمینوں تک آتا ہے، زمینیں سیراب ہوتی ہیں، اور جب زمینیں سیراب ہوتی ہیں تو پھر زمینوں کے سیراب ہونے کے بعد پھر بنجر زمینیں آباد ہونے لگتی ہیں، وہاں سے رونقیں نکلنے لگتی ہیں، وہاں سے غلہ نکلنے سبحان اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے لقمے دیکھنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ صفحہ نکالیں، صفحہ نمبر ہے 767، 767، 60-767۔ سورۃ عبس ہے اور سورہ عبس کا نمبر 80 ہے، 80 نمبر سورت ہے، اور صفحہ نمبر 30 ہے، سپارہ نمبر 30 ہے، اور صفحہ نمبر 767 ہے، اور آیت نمبر شروع ہوتی ہے 24۔ اللہ انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، جو لقمے تم کھاتے ہو نا، کبھی ان لقموں کو وہاں سے اٹھا کے منہ تک لاتے ہوئے ایک مرتبہ غور و فکر کی نظر سے دیکھو تو صحیح نا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، وہاں بھی سب سے پہلے بارش کا ذکر ہے۔ او انسان ذرا اپنے کھائے جانے والے لقموں کی طرف دو نظر کر، بڑے مزے لے لے کے کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، میری پیدا کی کھاتا ہے، ذرا توجہ تو کیا کر، ہم نے ہی آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، اتنا نازک پودا ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پودوں کی حفاظت کے لیے باہر لگانی پڑتی ہے، چوزے اس کو خراب نہ کر دیں، مرغیاں خراب نہ کر دیں، بکریاں خراب نہ کر دیں، اتنے نازک پودے جو ہاتھ لگانے سے خراب ہوتے ہیں، دیکھ تو صحیح زمین کا سینہ چیر کے وہاں سے ان کو نکالنے والا کون؟ اور جو اللہ اتنے نازک پودے کے لیے زمین کا سینہ چیر سکتا ہے، وہ میری آپ کی مشکلات کو بھی حل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کم تے دس کا ہے نا دا جڑا رب تے مشکل ہوئے، کوئی کام تو بتاؤ جو رب کائنات کے لیے مشکل ہو،
اور اگر رب کائنات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں تو پھر اپنی قسمتیں کسی اور سے ٹھیک نہ کروا، اپنی قسمتیں اسی اللہ کے سامنے لے کے جاؤ، پھر اپنی تقدیر کا رونا کسی اور کے آگے نہ رو، اسی اللہ کے آگے رو جس نے تیری تقدیر اس طرح بنائی، ابھی تو دنیا میں نہیں تھا آیا کہ تیرے رزق کا انتظام کر دیا۔ اسی کے ساتھ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، ہم نے پانی برسایا، ہم نے زمین کا سینہ چیرا۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اوے دیکھ تو صحیح نا، ہم نے زمین کا سینہ چیرا، وہاں سے دانے ہم نے نکالے، وہاں سے غلے کا انتظام ہم نے کیا، کھجوروں کا انتظام ہم نے کیا، انگور کا انتظام ہم نے کیا، زیتون کا انتظام ہم نے کیا، سبزیوں کا انتظام ہم نے کیا، دالوں کا انتظام ہم نے کیا۔ کوئی شے تو بتا جو تیری ضرورت کی ہو اور ہم نے نہ انتظام کیا ہو، کوئی بتا تو صحیح۔ اور ہم تیرے بن مانگے تیری ضرورتوں کا انتظام کر رہے ہیں، جب تو ہم سے آگے مانگے گا تو ہم تجھے نہیں دیں گے۔ بن مانگے اللہ نے انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ کون بندہ تھا جو دنیا میں آتے ہی رب کائنات کو کہتا ہے دالیں میری ضرورت ہے، دالیں پہ پوری مجھے دے، گوشت میری ضرورت ہے، گوشت مجھے دے، سبزی میری ضرورت ہے، سبزی مجھے دے، غلہ میری ضرورت ہے، غلہ مجھے دے۔ کوئی نہیں مانگتا، کوئی نہیں مانگتا، مانگنے کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا، اور رب کائنات اپنی رحمت سے سب کو سب کچھ دیے جا رہا ہوتا ہے۔ پھر کہندے ہو رب ساڈیاں سندا نہیں؟ رب کائنات دی طرفوں خطاب ہوندا ہے، او میرا بندہ جدوں تو منگن جوگا نہیں سہ، جدوں منگن جوگا نہیں سہ، سوال کرن جوگا نہیں سہ، رو کے اپنی ماں نو دس نہیں سہ سکدا مینوں تکلیف کیڑی ہے، اوتھے تیریاں میں بولیاں سمجھیاں، اوتھے تیرے میں انتظام کیتے، اوتھے میں تیرے اتے تیرے ملازم تے نوکر دو متعین کر دیتے جنہ تیریاں کروٹاں دے نال کروٹاں بدلیاں نے، تیرے رومن دے نال وہ روندے رہندے سن، تیرے ہسن دے نال انہاں دے چہرے اتے مسکراہٹاں آ جاندیاں سن۔ انج دے بہترین نوکر میں تینوں دتے نے کہ میں تیریاں سمجھ گئے، جتھے جتھے جڑی جڑی شے دی لوڑ پیندی سی میں اللہ دیندا گیا، وہ جدوں منگ نہیں سکدا ادو میں بن منگیا پہ دینا سا، ہوں جدو منگن دے قابل ہویا ہے ہوں سفارشی لیا کے کھڑے کیتے نہیں۔ کوئی عقل نو تے ہاتھ مارو کی پیا کرنا ہے، کدھر پہ جانا ہے، کی پہ کرنا ہے؟ اتھے دین دی واری میں بن منگیاں دیتا ہے، ہوں تے چلیا تیرے کو زبان ہے منگن جوگی، اور میرے کو منگ تے صحیح، تو ایک باری آگی یا ربے میں 70 باری تنوں جواب نہ دیاں تے گل کری، منگ تے صحیح نہ آگے، ہوں تو انہیں میریاں سندا نہیں۔ ویخ اپنے لکمے آل، ویخ اپنے کھانے آل، ویخ اپنی سبزیاں آل، ویخ اپنے فروٹاں وال، ویخ اپنے گلے تے اناج وال، ویخ اپنے سبزے وال، تے پھر ویخ اساں کن تیرے واسطے بھی انتظام کیتا تے تیرے جانوراں واسطے بھی انتظام کیتا۔ ایک کی شاید تم بھی پیا کھانا تیرے جانور بھی پہ کھاندے نے، صرف تیرا نہیں اساں تیریاں سواریاں دا بھی انتظام کر چھڑیا، یہ بھی کہنا سندا نہیں، کی پہ کرے؟ سبحان اللہ۔ سبق جاؤ، بے شمار قرآن مجید دی آیات نے، میں میرے ذہن دے وچ بہت ساری آیتاں ہوندیاں نے بھی، میں بڑی مختصر جے
وقت دے وچ نہ مختصر سمجھانا چاہنا، اللہ کرے گل صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ اگر میں ایسے طرح آیتاں بھی کھان لگ پواں تے دل چ پورا مہینہ اے درس ہی نہ مکے، ایسے گل دے درس نہ مکے۔ سبحان اللہ۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، آسمانہ تو پانی نازل کیتا سو، پھر زمین دے چشمے جاری کیتے سو، نہراں دا پانی انہیں دیتا۔ ہاں جی گل ہے کہ نہیں؟ ندیاں دا پانی انہیں دیتا، چشمیاں دا پانی انہیں دیتا، نلکیاں دا پانی انہیں دیتا، کہ جدوں وہ دین دے آوے تے 3 فٹاں دے دے دیندا ہے، تے جدوں نہ دے 500 فٹ تے بھی نہیں دیندا، تے جدوں وہ نہ دے تے کائنات دے سارے بابے بھی کٹھے ہو جان تے پانی دا قطرہ بھی اتھوں پیدا نہیں کر سکتے۔ پانی نازل کرن دے بعد ثم یخرج بہ زرعا، پھر انہیں کھیتیاں کڈیاں نے مختلف رنگ انہاں دے، پانی اکو جہا زمین اکو جہی، پانی اکو جہا زمین اکو جہی، لیکن کھیتیاں نکلن والیاں رنگ بھی مختلف، شکلاں بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف، تاثیراں بھی مختلف۔ ایک آیت ہے سورۃ الرعد دی 13ویں سپارے دی، ذرا وہ کھولو۔ سورۃ الرعد سپارہ نمبر 13 اور صفحہ نمبر 309۔ صفحہ نمبر 309 آیت نمبر 3-4۔ سورت دا نام سورۃ الرعد، سورت دا نمبر 13۔ لب کیا جی؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ سبحان اللہ۔ وہی اللہ جن نے زمین بنائی ہے، بچھائی ہے، لمبا کیتا زمین نو، تواڈے واسطے فرش بنایا زمین نو، پھر زمین میں کہیں پہاڑ رکھے ہیں، کہیں نہریں بنائی ہیں، کہیں ریگستان ہے، کہیں زرخیز مٹی ہے، کہیں بنجر ہے۔ یہ سارے کے سارے نظام زمین میں ایک ہی جگہ پہ پیدا، ایک ہی ملک میں ایک ہی جگہ پہ پیدا کر کے تمہیں بتا دیا۔ جو اللہ زمین کے مختلف ٹکڑوں کو مختلف تاثیروں میں اور صورتحال میں بدل سکتا ہے نا، وہ تمہاری قسمتوں اور تمہارے معاملات میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پھر جوڑے جوڑے بنائے اس نے پھلوں میں، پھلوں میں جوڑے جوڑے بنائے اس نے۔ بہت سارے پھل ایسے ہیں، میں کھجور کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کھجور ایک ایسا پھل ہے، اس میں جب تک کھجور کے ساتھ نر اور مادہ کا معاملہ جوڑا نہ جائے تو پھل درست نہیں آتا، صحیح نہیں آتا، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، پھل بنتا ہی نہیں ہے صحیح طرح سے۔ یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، بعض ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، لیکن رب کائنات کی مرضیوں سے وہ جوڑے جوڑے چلتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، دن کو رات کا لباس پہناتا ہے، یعنی دن کی روشنی کو اندھیروں میں تبدیل کرتا ہے، رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ اگلی آیت، سبحان اللہ۔ وفی الارض قطع متجاورات، سبحان اللہ۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد۔
زمین دے بڑے سارے ٹکڑے آپس میں جڑے نے تعلق ہیں جڑے ہیں. ایک پاسے ریتلی زمین تے دوجے پاسے چیکنی مٹی. اے کون بنانا لے؟ زمین دیا تاثیراں انہیں بدل رکھیاں نے، زمین دے معاملات انہیں رکھے نے. تے جتھے انہیں زمین چیکنی بنائی ہے اتھے ریت والا کام کوئی نہیں، جتھے انہیں ریتلی بنائی ہے اتھے چکنی مٹی والا کام کوئی نہیں. تے جتھے انہیں ریتلی زمین بنائی ہے اودیاں اپنیاں فصلاں جڑیاں اگدیاں نے، جتھے انہیں چکنی مٹی بنائی ہے اودیاں اپنیاں فصلاں جڑیاں اگدیاں نے. ویکھو تو صحیح نہ زمین دے اندر تانوں مختلف قسم دے مختلف قسم دے درخت لبن دے، جڑی ہوئی ہے زمین، وکھرے وکھرے کوئی حصے نہیں کہ درمیان دے وچ کوئی پردے ہون، پردہ بھی تانوں نظر کوئی نہیں آندا پیا. لیکن اس زمین دی صورتحال ہے پانی بھی کچھ جہا لبدا سو پیا، پانی بھی ایکو جہا لبدا سو پیا، دھوپ بھی چھاں بھی ایکو جہی لبدی ہے پی. زمین دا ایکو حصہ ہے، وہ دے وچ مختلف قسم دے پھل تے پھل لگے نے، جامنو بھی لگے آ اوتھے، امب بھی لگے آ اوتھے، انار بھی لگے آ اوتھے، انگور بھی لگے آ اوتھے، فصلاں بھی نال نال اگدیاں پیاں نے. تے تواڈیاں اکھاں دے سامنے تانوں صورتحال نظر آندی ہے. رب کائنات کدی جامنو تے امب نہیں لگن دیندا، امب تے کدی انگور نہیں لگن دیندا. مطلب ہے وہ جدوں بھی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ، جدوں بھی وہ درختاں نوں پھل دین تے آندا ہے نا، پھل دین لگیاں کدی بھلیا نہیں. درختاں نے پھل دین لگیاں کدی بھلیا، درختاں دے پھل دین لگیاں کدی بھلیا نہیں، فصلاں نوں اگان لگیاں کدی بھلیا نہیں. اینجی گل